تو اس کے بعد جی بڑھتے ہیں جی آگے، ذرا بات جموں کشمیر سرکار کی انتظامیہ کی ایک اور بڑے فیصلے کی کرتے ہیں، اور ای گورننس کو لے کر ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ جناب اب مکمل طور پر ای گورننس کے ذریعے سے کام کیا جائے، ریاستی عوام کو بھی فائدہ ملے اور جموں کشمیر انتظامیہ بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ آگے بڑھے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہم لگاتار ہم کو کوئی نہ کوئی خبر بتا رہے ہیں، لیکن اب سرکار نے، انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا کہ ایک اور پورٹل جے کے پورٹل بنایا جائے گا جی، جس کا ون سٹاپ شاپ ہوگا، جہاں پر آپ کو ہر ایک ڈاکیومنٹ ڈیجیٹل سروسز جو جموں کشمیر کے لوگوں کو لینی ہے وہ ایک ہی جگہ سے آپ کو ایک ہی کلک پر مل جائے۔ اس سلسلے میں کوششیں جو وہ کی جا رہی ہیں، اور یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ ٹیمپر پروف ہو، اور اس میں وہ ساری چیزیں ہو جو ایک خواب دیکھا گیا ہے جی اس پورے نظام کے لیے۔ گریونس ایڈریس سسٹم سے لے کر دیگر چیزوں کو بھی اسی ایک پورٹل کے تحت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جو سنگل سائن آن ہے، ایس ایس او کو آن کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس سے نظام شفافیت جو ہے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بڑھے گی، اور جموں کشمیر کے لوگوں کو اس سے فائدہ ملے گا۔ ہے کیا یہ پورا معاملہ؟ سیدھے سری نگر چلیں گے، ہلال ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کیے ہوئے ہیں۔ ہلال، جب ہم ای گورننس کی بات کرتے ہیں، یعنی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، تو شاید جموں کشمیر ملک کی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں لیکن پیچھے بہت ہے۔ لیکن گزشتہ دنوں جو ای نیشنل کانفرنس ہوا تھا کٹرا کے اندر، اس کے اندر جو ویژن ڈاکیومنٹ پیش کیا گیا تھا، اس ویژن ڈاکیومنٹ کو آہستہ آہستہ کر کے صحیح انتظامیہ اور جموں لیفٹیننٹ گورنر جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش میں ہے۔ کبھی ہم سنتے ہیں کہ جناب ایک یونیفائیڈ آئیڈینٹی کوڈ آپ کو دیا جائے گا فیملیز کو، کبھی اس طریقے کی بات آ رہی ہے کہ اب ٹیمپر پروف اور فل ایتھنٹسٹی سے ڈاکیومنٹس آپ کو آن لائن ملیں گی۔ کیا یہ پوری خبر ہے جو ہم آج بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو؟ دیکھیے گوہر، پہلی بات یہ ہے کہ ای فارمیٹ پہ آنا وقت کی بہت ضرورت ہے۔ اب دفتروں کے چکر کاٹنا یہ ایک پرانی روایت ہے، کیونکہ آج آپ کے پاس آئی ٹی ہے، آج آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو اس کا استعمال جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے جو سرکار کی جانب سے اس طرح کے موز آتے ہیں کہ ای فارمیٹ کے ذریعے آپ کے مسائل کا حل ہوتا ہے، تو اس کا پبلک ہمیشہ ویلکم ہی کرتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی جو ای فارمیٹ تھا، جو ای گورننس جسے کہتے ہیں، یا ای گریونس سیل جو بنائی گئی تھی، تو اس میں بھی اسی طرح کا کم و بیش فارمیٹ تھا، جو یہ ایپلیکیشن بیسڈ ڈیش بورڈ بنایا گیا ہے جموں کشمیر گورنمنٹ کی جانب سے، جو تجویز رکھی گئی ہے، تو اس میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے۔ بلکہ اس میں یہ چیز ہوگا کہ اگر آپ نے کہیں پر ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہوگی، وہ ساری چیزیں اس میں ہوں گی کہ آپ نے ڈاکومنٹیشن جو ہے شکایت کی صورت میں اپلوڈ کرنی ہوگی، تاکہ اسے آن لائن ہی دیکھا جائے، اور انہی ڈاکومنٹیشنز کو پرکھنے کے بعد آن لائن ہی ان کا ریجسٹر بھی ہو جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو گریونس پورٹل بنایا گیا تھا، اس میں بھی جو شکایتیں درج ہوتی تھی، شکایتوں کے انبار ہوتے تھے، اور یہ بھی جو نیا فارمیٹ بنایا گیا ہے، اس میں بھی وہی چیز ہوگی کہ آپ اپنی گریونس جو ہے وہ درج کر سکے۔ لیکن جو بڑی بات وہ ایک بار پھر سے وہی لوٹ کر آ جاتی ہے کہ جو ایگزیکیوشن ہے ان شکایت کا، جب وہ شکایت کوئی کرتا ہے تو پھر اس کا حل جو ہے وہ حل نہ آج تک نکلا ہے پوری طرح سے، اور نہ اس کے بعد نکلنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں کو یہ مسائل حل کرنے ہیں، جن لوگوں کو یہ مشکلات حل کرنے ہیں، جب تک نہ ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا، جب تک نہ ان پر کوئی تلوار لٹکے گی، تب تک یہ گریوانس سیل، جب تک یہ کوئی ای پورٹل جو ہے کام کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جب لاسٹ ٹائم میں نے بھی ایک شکایت ای پورٹل کے ذریعے کی ہے، تو اس میں جب کسی مسئلے کو میں نے اٹھایا اور اس کے بعد اس کا جواب جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھا، پھر آپ کس کو ایڈریس کریں گے؟ کتنی بار آپ ایڈریس کریں گے؟ تو اس حوالے سے یہ ٹائم باؤنڈ بھی ہونا چاہیے، تاکہ کم سے کم وقت کے اندر ان مسائل کا حل ہو جائے۔ یہ جو پورٹل بنانے جا رہی ہے سرکار، یہ دراصل ایک ایپلیکیشن بیس ہوگا، اور اس میں سبھی ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ آن بورڈ لیے جائیں گے، سبھی ڈپارٹمنٹس کی ایکسس اس میں ہوگی، اور اس شراکت سے مسئلے کا حل جو ہے فوراً سے پیشتر نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت شکریہ جی ہلال ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ بات اس نئے نظام کی ہو رہی ہے جو متعارف کرانے کی کوشش جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر کی طرف سے